السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علینا خیر الکلام والصلاة والسلام علی خیر الانام واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا سمجھا یہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، خصوصی طور سے جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے بڑے بڑے اور اہم فیصلوں کو لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ محترم اسلامی بھائیوں، عزت مآب خواتین اسلام، یہ مبارک راتیں ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والی ہیں۔ جن راتوں سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی راتیں نہیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ان 10 دنوں میں عبادت میں محنت کرتے تھے، رمضان کے باقی دنوں میں اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں، اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے، رمضان کا آخری 10 دن جب شروع ہو جاتا تھا، احیا اللیل، رات کو زندہ رکھتے تھے، جاگتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے اللہ رب العالمین کی، جاگ کر کے اور عبادت میں محنت کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، کیونکہ یہ بڑی مبارک راتیں ہیں، اس سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، اور پوری طرح سے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اہل علم نے کہا ہے شد المئزر سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے الگ ہو جاتے تھے اور پوری رات صرف عبادت کرتے تھے، باقی دنوں میں قیام بھی کرتے تھے، سوتے بھی تھے، مگر ان 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے عبادت میں منہمک ہو جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم جان جائیں یا ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو ہم کیا کہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو، اے اللہ تیری ہی طرف سے معافی ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو اللہ سے کہیے اے اللہ تب تو مجھے معاف کر دے۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہے اللہ رب العالمین سے پورے یقین کے ساتھ
کہ اللہ تو دینے والا ہے تو تو مجھ کو عطا کر دے، دے دے، مجھ کو معاف کر دے، اللہ میری بخشش کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، یقین ہے کہ ابو امی سے مانگوں گا تو دے دیں گے، مانگتا ہے، اگر کسی وجہ سے بہانہ کرتے ہیں تو رو کر کے مانگتا ہے، نہیں مجھ کو چاہیے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں اس طرح سے مانگوں گا تو مجبور ہو کر کے مجھے دے دیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے سامنے بندہ پورے یقین کے ساتھ رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، گریہ وزاری کر کے مانگے، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ بخشنے والا ہے، اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے، ان والدین سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ بہترین راتیں، یہ مبارک راتیں جن کو مل جائیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جو لوگ اس کو پانے کے بعد ضائع کر دیں وہ بد نصیب ہیں۔ اے لوگو، ان راتوں کو بیکار مت کرو، کھیل کود میں، لہو و لعب میں پڑھ کر کے ضائع مت کرو، یا ان راتوں کو جاگ کر کے پھر صرف کھانے پینے میں ضائع مت کر دو، یا ان راتوں میں یوں ہی ٹائم پاس کے طور پہ نہ جاگو، بلکہ جاگو اللہ رب العالمین کی عبادت، قرآن کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، صدقہ و خیرات، اسی طرح سے اور دوسری عبادت میں پوری طرح سے مشغول رہ کر کے گزاریں۔ یہ مبارک راتیں آپ کے یا ایک عام جو زندگی کی مدت ہوتی ہے، اگر ان 10 دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں پوری طرح سے تو یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ راتیں آپ کو مل گئیں، اور یہ رات جس کو نصیب ہو گئی شب قدر، لیلۃ القدر جس کو مل گئی، اس کی یہ عبادت، ایک رات کی عبادت یا 10 راتوں میں آپ نے عبادت کیا، اس میں سے ایک رات کی عبادت آپ کی پوری زندگی کے، تقریباً پوری زندگی کے جو عمومی زندگی ہوتی ہے اس کے برابر ہے۔ اس لیے ان راتوں کو عبادات میں گزاریں، ان راتوں کو غنیمت سمجھیں کہ آپ کو ملی ہیں، آپ کو نصیب ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مبارک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ سے یہ جو کرونا وبا ہے اس کو ٹال دے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین تو اسے بھی ٹال دے، اور ظلم کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اپنی گرفت میں لے لے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین یا انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام پہ ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں ہماری وفات فرما۔